ناظرین، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں چند معلومات حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علی 601 عیسوی میں ہجرت سے تقریباً 30 سال قبل مکہ مکرمہ میں بنی ہاشم کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبد مناف ہے اور ان کی کنیت ابو طالب ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئیں اور انہوں نے ہجرت بھی کی۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور آپ کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کی پرورش کا خصوصی اہتمام کیا۔ حضرت علی کی فضیلت کہ حضرت علی بدری صحابہ میں سے ہیں۔ بدری صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ خلفائے راشدین بھی انہی 4 صحابہ کو کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو صحابہ تھے وہ بھی بدری صحابہ تھے، لیکن 4 صحابہ اکرام کا خصوصی طور پر ذکر ہے۔ ان میں حضرت علی بھی نمایاں ہیں۔ حضرت علی داماد رسول بھی ہیں اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ جو فضیلت حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے وہی فضیلت آپ کو میرے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر پہ بھی ایک بہت مشہور حدیث بیان فرمائی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ مشہور واقعات ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے۔ حضرت علی کو علم کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں ان کو بہت ہی زیادہ کمال حاصل تھا، اور سخاوت اور اس کے علاوہ رحم دلی میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اور اکثر سائل ان کے گھر میں ان کے پاس اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے یا کسی قسم کی کوئی مالی امداد کے لیے چلے جاتے تو اپنا سب کچھ فقراء پہ لٹا دیتے اور خود کے لیے اللہ پہ توکل رکھتے اور کوئی لقمہ بھی بچا کر نہ رکھتے، سارا کچھ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ اس کے علاوہ ان کے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کی لازوال قربانی ہے جو کربلا میں انہوں نے دی۔ سجدے کی حالت میں ان کا سر کاٹا گیا اور اسلام کو تقویت حاصل ہوئی۔ حضرت علی کو 21 رمضان کو ایک مجوسی غلام نے گھات لگا کر فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے شہید کیا خنجر کی ضرب سے۔ تو حضرت علی نے شہادت کا رتبہ بھی حاصل کیا۔ تو یہ ان کی فضیلت کے کچھ واقعات تھے جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ یہ فاتح خیبر بھی ہیں۔ جب وہ فتح نہیں ہوتا تھا کسی سے قلعہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم دیا اور ان کی آنکھوں پہ دم فرمایا اور ان کو اجازت دی اور روانہ کیا اور 7 صحابہ کو روانہ کیا۔ تو حضرت علی لکھنے والے لکھتے ہیں اور دیکھنے والوں نے بتایا ہوگا کہ جب وہ مقابلہ ہوا تو وہ جو 100 سواروں کے برابر ایک سوار تھا گھوڑے پہ، مرحب، وہ آیا مقابلے میں، تو اس نے حضرت علی پہ نعوذ باللہ اس نے حضرت علی پہ طنز کیا کہ یہ میرا مقابلہ کیسے کریں گے، یہ تو مجھ سے بہت چھوٹے ہیں اور میں تو بہت بڑی جسامت رکھنے والا ہوں، تو میں نے تو عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا ہوا ہے
اور میری شہرت تو خیبر سے لے کر شام تک پھیلی ہوئی ہے کہ مرحب ایک گھڑ سوار ہے۔ تو اس نے اپنا سلسلہ نسب پڑھنا شروع کیا۔ اس نے اپنے والد کا نام بولا، اپنے قبیلے کا۔ تو عرب میں یہ رواج تھا، جب لڑائی ہوتی تھی تو اپنا حوالہ دیا جاتا تھا، جس کو ہم ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب حضرت علی نے اپنا حوالہ دیا نسب کا اور جب تعارف کرایا، تو اس کے دل میں یہ سنتے ہی اس کے دل میں ان کی داغ بیٹھ گئی۔ ابھی حضرت علی نے وار نہیں کیا، ابھی صرف شیر خدا نے صرف اپنا نسب بیان کیا تو اس کے دل میں ایک خوف طاری ہو گیا، دہشت بیٹھ گئی۔ اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ میں اس مرد مومن کے ہاتھوں سے مارا جاؤں گا۔ تو اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہمت کو جمع کر کے حضرت علی پہ وار کیا۔ کہتے ہیں جب اس نے وار کیا تو ہر طرف گرد و غبار چھا گئی اور دیکھنے والوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھنے والوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو تھوڑی ساری گرد و غبار چھٹی تو وہ اپنا وار کر چکا تھا اور حضرت علی اس کے وار کا جواب بھی دے چکے تھے۔ تو اس نے بولا کہ آپ وار کرو۔ تو حضرت علی نے بولا تو آگے تو ایک قدم آگے کر، تجھ پہ تو وار ہو چکا ہے۔ تو اسی لمحے میں اس کا جو دڑ تھا وہ درمیان سر سے لے کے پاؤں تک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو حضرت علی نے نعرہ لگایا کہ اللہ کا دشمن قتل ہو گیا، اور مسلمانوں بہت خوش ہوئے۔ مسلمان حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، ان کو بہت خوشی ہوئی کہ وہ قلعہ خیبر کا فتح ہو گیا۔ تو ان کے اسلام پہ بڑے احسانات ہیں ان کے والد گرامی کے۔ ان کے جب یہ مسلمان ہو گئے 10 سال کی عمر میں، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو ان کے والد بھی وہاں آئے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت قطع کلامی معاف حضرت ابو طالب۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت علی نے اپنے والد سے فرمایا کہ ابا جان، یہ وہ نماز کا طریقہ ہے جو میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے ان پہ کوئی غصہ نہیں کیا اور ان کو منع نہیں فرمایا، بلکہ ان کو تلقین کی کہ آپ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو بتائیں آپ اس پہ لگے رہنا، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہوگی، شر آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو ناظرین، یہ ان کی فضیلت کے چند واقعات تھے جو میں آپ کو سنا رہا تھا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ہو اور ان کے اصحاب اور امت پر۔ تو ان کی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ بعد میں پھر کبھی اگلی قسط میں آپ کو بیان کروں گا۔ جزاک اللہ۔